السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ پراپر نیند جو ہے، پراپر سلیپ، وہ ہماری صحت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو نیند کو پورا نہ کرنے کے ہماری صحت پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں اوپر دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، کیونکہ پوری نیند ہمارے لیے کیوں ضروری ہے یہ ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ پراپر نیند ہم آخر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اچھی ڈائٹ، اچھی ایکسرسائز، پرسکون رہنا ہماری زندگی کے لیے اور ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اچھی نیند جو ہے وہ کس طرح حاصل کی جائے۔ آج کی زندگی میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ورک آورز ایسے ہوتے ہیں، کچھ دوسری ایکٹیویٹیز میں ہم اس طریقے سے انوالو ہو گئے کہ وہ پراپر سلیپ جو ہماری ہیلتھ کے لیے آئیڈیل ہے وہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکیں، اور بہت سارے مسائل جو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں آ رہے ہیں یا ہماری ہیلتھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا ایٹ لیسٹ کم ضرور ہو جائیں، کیونکہ اکثر ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ جو ہیلتھ ایشوز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یا ہم ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں، یا مینٹلی ویک ہو رہے ہیں، یا مینٹل النس کی طرف جا رہے ہیں، میموری لاس کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایکچولی پراپر نیند کا نہ ہونا اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ تو پراپر نیند کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ نمبر 1، جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اندھیرے میں پائنیل گلینڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا زیادہ ورک کرتا ہے، جو نیند کو لانے کا ایک پروسیس جو ہے جس کو وہ شروع کرتا ہے اور کمپلیٹ کرتا ہے، ہمیں سلاتا ہے۔ تو رات کو تو جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک تھوڑا سا کم لائٹ میں ہمیں رہنا چاہیے، سونے جانے سے کچھ دیر پہلے بھی ہمیں اپنی کم لائٹ کر دینی چاہیے کمرے کی۔ اسی طرح جب ڈے ٹائم ہے تو ہمیں برائٹ لائٹ بھی مطلب کنزمپشن اس کا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ برائٹ لائٹ میں بھی کچھ عرصے دن کا ٹائم ہمیں ضرور گزارنا چاہیے، جو ہماری ہیلتھ پر، ہمارے جو ہارمونل سیکریشنز باڈی میں ہوتی ہیں اس کے لیے برائٹ لائٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کا اثر ہمارے ہارمونل سسٹم پہ پڑتا ہے، ہماری بہت ساری النسز دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے لیے بھی ایک لائٹ تھیراپی تک بعض ملکوں میں دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اکثر جن ممالک میں بہت زیادہ سردیاں رہتی ہیں ان میں ونٹر بلو کا ایک بہت شکار لوگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پراپر لائٹ حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا پورا جو سرکیڈین سسٹم ہوتا ہے، وہ سرکیڈین سسٹم جو ہماری نیند اور ہمارے جاگنے کے پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے اسے سرکیڈین سسٹم کہتے ہیں۔ سرکیڈین ردم جو ہوتا ہے، سرکیڈین کلاک جو ہوتی ہے، اس کو لائٹ بہت افیکٹ کرتی ہے اس پہ۔ تو جس طرح سونے کے لیے اندھیرا ضروری ہے، اس طرح دن میں کچھ عرصہ ہمیں اچھی برائٹ لائٹ میں رہنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے جو ہارمونل گلینڈز ہیں وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ بھی کر پاتے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور اس وقت رات ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ کچھ ہارمونز جو ہیں وہ جس طرح اندھیرے میں کام کرتے ہیں، کچھ ہارمونز جو ہیں وہ لائٹ میں کام کرتے ہیں، تو سرکیڈین ردم جو ہے وہ پراپر کام کرتا ہے اور اس سے سلیپ پیٹرن بہت امپروو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پراپر ٹائم پر ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم ایک پراپر ٹائم پہ جاگنے لگتے ہیں اور پراپر وے میں زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کے ہماری زندگی پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ نمبر 2، ایک ٹائم بنا لیں جس پر آپ سونے جائیں، اور ایک ٹائم آپ کا فکس ہو جس پر آپ جاگیں، نو میٹر کہ وہ ویکینڈز ہی کیوں نہ ہوں، وہ چھٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ پراپر ٹائم ہونا چاہیے کہ جس پر آپ سونے جا رہے ہیں، اور ایک پراپر ٹائم ہونا چاہیے جس پر آپ سو کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سرکیڈین ردم کو، سرکیڈین کلاک کو، جو اس کا ورک ہے اس کو پراپر وے میں کام کراتا ہے، اور ایک ردم سیٹ ہو جاتا ہے جس سے ہماری نیند پراپر طریقے سے ایک ٹائم پر آنے لگتی ہے اور ٹائم پر ہم جاگنے لگتے ہیں۔
تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ سرکیڈین ردم کو امپروو کرنے میں اور اس کے پراپر ورک میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ڈائٹ۔ سونے سے پہلے کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں ہمیں سونے سے بہت ارلی بھی کھانا نہیں کھا لینا چاہیے، یعنی کہ جب ہم سونے جائیں تو ہمیں یا تو بھوک کا احساس ہو رہا ہو یا پیٹ میں ایک ایمٹینس، خالی پن کا احساس ہو رہا ہو، وہ بھی ہمیں پراپر نیند نہیں لینے دے گا، نہیں سونے دے گا۔ کھانا اور نیند کا جو ٹائم ہے، یعنی کہ جو سونے کے آورز ہیں، اس سے ہم اگر بہت جلدی نزدیک کھانا کھا رہے ہیں، یعنی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی بہت غلط ہے، وہ بھی پراپر سلیپ میں بہت زیادہ ایک ہرڈل بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کیفین کا استعمال، بہت زیادہ لوگ جو چائے کافی پیتے ہیں ان کو بھی پراپر سلیپ نہیں وہ لوگ لے پاتے، تو کیفین کا استعمال ایٹ لیسٹ شام کے اوقات میں کم کر دینا چاہیے۔ الکوہل جن لوگوں کو لینے کی عادت ہوتی ہے ان کے بھی ٹائمنگ جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو متاثر کرتی ہے الکوہل جا کر، اور وہ پھر پراپر نیند آپ کو نہیں آتی اس میں۔ تو یہ جو خیال ہے نا کہ وہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی نیند سوتے ہیں، وہ نشہ ہوتا ہے، وہ نیند نہیں ہوتی ہے۔ تو پراپر نیند کے لیے ان چیزوں کو بہت زیادہ ایوائڈ کرنا چاہیے، اور جن کو بہت زیادہ کافی کی، چائے کی عادت ہے، ان کو دھیرے دھیرے اس کو کم کرنا چاہیے، اور سونے کے اوقات میں اور اس کا جو انٹیک ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جو لوگ دن میں چھوٹی چھوٹی نیپ لیتے رہتے ہیں نا، 15 to 30 منٹس کی نیپ جو ہے وہ دن کے وقت یہ انف ہوتی ہے ایک ہیلدی انسان کے لیے، ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے۔ لیکن اس سے زیادہ جو لوگ سو جاتے ہیں وہ بھی ان کو پھر رات میں پراپر نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کا وہ سلیپ پیٹرن بھی کچھ بگڑ گیا ہے، اور وہ نیند جو ہے وہ کافی حد تک وہ اپنی پوری کر لیتے ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سلیپ جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہی ہے، وہ جسم کی نیڈ کو پورا نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کو رات کی نیند جو ہے وہ پراپر طریقے سے آنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ تو وقفے سے جو لوگ سوتے ہیں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ دن میں اگر آپ کو سونا ہی ہے تو 30 منٹس کی نیپ انف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایکسرسائز، پراپر ایکسرسائز دن میں بہت ضروری ہے، اس کو ضرور اپنے روٹین میں شامل کریں۔ یہ آپ کے ہارمونل بیلنس آپ کی باڈی میں رکھتا ہے، جس سے آپ کی باڈی بھی ہیلدی رہتی ہے، اور وہ ہارمونز جو آپ کی سلیپ کے لیے ضروری ہیں ان کی سیکریشن بھی آبویسلی امپروو ہوتی ہے۔ تو ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں، لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ سونے سے ایک دم جو لوگ پہلے اگر کر رہے ہیں نا 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے، اس کو ایوائڈ کریں۔ ایکسرسائز کے ٹائم میں اور آپ کے سونے جانے کے بیڈ ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 6، آپ کا جو روم ٹیمپریچر ہے کوشش کیجئے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ موسم ظاہر ہے، موسم کی ویریشن ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان میں تو لائٹ بھی بہت جاتی ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کا جو روم ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو۔ اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ٹھنڈک میں سونا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ کم میں، کچھ لوگ زیادہ ہوا میں، کچھ لوگ کم ہوا میں، تو آپ کے لیے وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل کی جو سوسائٹی ہے، جو زندگی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنی ورریز کو کم کر دیجئے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، تو کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں وہ آپ ان عادتوں کو سونے سے پہلے اڈاپٹ کریں۔ کچھ لوگوں کو میوزک اچھی لگتی ہے، میوزک کوئی اچھی سن لیں، کتاب کوئی اچھی پڑھ لیں، میڈیٹیشن کریں، سب سے بڑی بات اللہ کی عبادت کریں، سکون بھی ملے گا، اور آپ کی ٹینشنز بھی کم ہوں گی، اور آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی۔ پھر نمبر 7، آپ یہ ذرا اپنی دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے جیسے سلیپ ایپنیا وغیرہ، انسومنیا، یعنی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں سارے جو نیند اچھی لانے کے جو طریقے ہیں، جو میتھڈز ہیں، ان پہ تو میں عمل کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے میری جو سلیپ پیٹرن ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ہیلتھ کیئر کی طرف جانا چاہیے اور کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. وہ آپ کو پراپر ٹیسٹ وغیرہ کی طرف گائیڈ کرے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ خدا نخواستہ کو انسومنیا یا سلیپ ایپنیا وغیرہ کا مسئلہ تو انسان کے ساتھ نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس پہ بھی ہم الگ ایک کسی وقت بات کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے. آج کل کا جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے جو ہمیں نیند نہیں آنے دیتا یا سونے نہیں دیتا، وہ ہے ہمارے اسمارٹ فونز، ٹیلی ویژن، راتوں کو دیر تک جاگنا، رات کو دیر تک کھانا کھانا، باہر گھومنا. ہر آدمی ٹھیک ہے باہر بہت دیر تک نہیں گھوم رہا ہے یا بہت دیر تک باہر ایسا کوئی فاسٹ فوڈ نہیں کھا رہا، لیکن ٹیلی ویژن اور اسمارٹ فون جو ہے وہ 90% لوگ جو ہے وہ سونے سے پہلے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس کی جو اسکرین ہے، جو لائٹ ہے، وہ بھی ہمیں سونے نہیں دیتی، کیونکہ کہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پرسکون اور ایک اندھیرا کر کے ہمیں لیٹنا ہے، اور کہاں کہ ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، کہاں کہ ہمارے سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے. تو ہمیں تو پراپر نیند آئے گی ہی نہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اس میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ نیند آ بھی رہی ہے، فرض کریں نیند آ بھی گئی اسمارٹ فون کی موجودگی میں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سونے نہیں دیتے. ہم ذرا یہ دیکھ لیں، ہم ذرا یہ کر لیں. تو سونے سے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ پہلے کوشش کیجئے کہ اسمارٹ فون کا استعمال کمپلیٹلی بند کر دیں. کمرے کی لائٹ کم کر دیں، روشنی کم کر دیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نیند بیسک نیڈ ہے. جس طرح کھانا پینا ہماری صحت کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، پراپر نیند بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے بہت برے اثرات اگر ہماری نیند پوری نہ ہو تو ہماری باڈی پہ، مائنڈ پہ اور ایموشنز پر پڑتے ہیں. تو اسمارٹ فون کا استعمال جو ہے یہ سب سے بڑا آج کل دشمن ہے نیند پوری نہ ہونے کا ہم لوگوں کی. اس کا استعمال کوشش کر کے ڈیلیبریٹلی کسی بھی صورت میں کم کیجیے، اور سونے سے پہلے تو بالکل اس کو شٹ ڈاؤن کر دیجیے. ٹیلی ویژن سے زیادہ اسمارٹ فون ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں لیٹ کے بھی ہم لیٹے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتی. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے پراپر میجرز لیتے ہیں سونے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اکثر ڈاکٹر کی گائیڈنس میں میلیٹونین کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ڈرگز ایسی آتی ہیں جن میں میلیٹونین موجود ہوتی ہے. میلیٹونین ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ ہارمون ہے جو ہمیں نیند کی کیفیت میں لے کے جاتا ہے. اگر اس کی سیکریشن کسی وجہ سے کم ہو جائے تو پھر میلیٹونین باہر سے ایسے پیشنٹس کو دی جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال صرف ڈاکٹر کی گائیڈنس میں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ہی کیا جاتا ہے. لیکن یوزولی یہ ہیبٹ فارمنگ نہیں ہوتی ہے، اور اس کا جو انٹیک ہے وہ سونے سے کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کیا جاتا ہے، اور اس کو ایزیلی لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر ان میڈیسنز کی طرف نہیں جانا چاہیے. 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ایک ایڈلٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر 8 گھنٹے سے ایکسیڈ کر رہے ہیں آپ تو وہ بھی ایب نارمل ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 8 گھنٹے تو منیمم ہے، یہ منیمم نہیں ہے. 7 سے 8 گھنٹے سلیپ جو ہے وہ انف ہے. اگر کوئی 8 گھنٹے سے بھی اوپر سو رہا ہے تو وہ بھی ایب نارمل چیز ہے، اور اس کو بھی پھر جا کر ڈاکٹر سے چیک کرانا چاہیے اپنے آپ کو. یا اگر ارد گرد کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھر میں اس طرح زیادہ سو رہا ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور وہ بھی پھر ایک انہیلدی روٹین ہے. پھر ایک کوشش تھوڑی سی یہ کرنی چاہیے، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ کمفرٹیبل روم ٹیمپریچر ہو، کمفرٹیبل بیڈ ہو. تو ایڈوائزبل یہ ہوتا ہے کہ ہر 8 سے 10 سال کے بعد آپ اپنا بیڈ بیڈ تو نہیں، میٹرس جو ہے جس پر آپ سوتے ہیں، جو بستر ہے آپ کا، اس کو آپ چینج کر دیں. تو یہ جو تصور ہے نا کہ جنریشنز تک میٹرس چل رہا، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ 8 سے 10 سال میں اپنا میٹرس چینج کر دیں. یہ آپ کی بیک پین، آپ کے جو سروائکل ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا رہتا ہے کہ کیونکہ ان چیزوں کو بھی ایک
ہوتا ہے نا کہ وہ میٹرس جو ہے وہ کنٹینیوس یوزز سے وہ خراب ہونے لگتا، تو بہتر ہے اگر کوئی کر سکے تو 8 سے 10 سال میں اس کو پراپرلی چینج کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو جو ریلیکسیشن کی ہم نے بات کی تھی، کچھ لوگوں کو باتھ لے کے بھی، اگر آپ وارم باتھ لے رہے ہیں تو اس سے بھی پراپر نیند آ سکتی ہے، اچھی نیند آ سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ٹائم پر سوئیں، ٹائم پر جاگیں، ہیلدی رہیں۔ یہ ہمارے صرف فزیکل ہی نہیں، ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ شروع ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پراپر نیند نہیں لے رہے ہوتے۔ تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں انسومنیا اور سلیپ ایپنیا پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔